السلام علیکم. کنٹروورسی کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں مہتاب اشرف صاحب, اور وہ ایک اور میڈیا ہاؤس میں کام کرتے ہیں. جس دن لاک ڈاؤن ختم ہوا انہوں نے جا کے مختلف مارکیٹوں کا سروے کیا, تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین لاک ڈاؤن جو تھا وہ کار مارکیٹ میں تھا. یعنی کار, یوزڈ کار یا نئی کاروں کی سیل کی جو مارکیٹ ہے ہمارے لاہور کے اندر, وہاں پہ تھا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو سب سے برا لاک ڈاؤن تھا وہ تھا اکبری منڈی کے اندر. اب آپ اس سے اندازہ فرمائیں پروفیسر صاحب کہ نئی مسعود صاحب, کہ جس جگہ پہ سب سے میکسیمم لوگوں میں جانا تھا وہاں پہ سب سے برا تھا لاک ڈاؤن کی. مطلب انہوں نے جو پیرامیٹر رکھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب نہ تو دکاندار جو تھے, مطلب دکاندار نے خود احتیاطی تدابیر کی ہوئی تھیں یا نہیں کی ہوئی تھی. نمبر 1, کیا وہ کسٹمر کو سینیٹائزر دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے. نمبر 3, کیا وہ سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. اس طرح کر کے انہوں نے ایک چارٹ بنایا اور اس چارٹ کے مطابق کیا. تو اب کل سے پھر دوبارہ ہونے لگا ہے, اور ہمارے جو پنجاب کے جو وزیر ہیں اسلم اقبال صاحب جو ہیں, ویسے شہرت تو ان کی کوئی اور ہی ہے لیکن چلے, وہ کہتے ہیں کہ جس بھی مارکیٹ کو ہمیں جب بھی پتہ چلا کہ یہاں پہ ابزرو نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, ہم اس کو بند کر دیں گے اسی وقت. میں ایک بات لمبی ہو گئی, انٹرو لمبا ہو گیا, لیکن ساتھ میں ہی بزنس کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم سے ڈونیشنیں مانگی جاتی ہیں, اور اگر ہم ڈونیشنیں دینے سے انکار کریں تو ہماری مارکیٹ بند کر دی جاتی ہے. اب بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو رضی مجھے نہیں سمجھتا, میں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ دل کو روؤں یا جگر کو پیٹوں. پہلے لاک ڈاؤن کو ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکے. 2-3 ماہ میں ہم نے نام رکھ لیے کہ یہ سمارٹ ہے, یہ لیس سمارٹر ہے, وغیرہ وغیرہ, لیکن ہم اسے بالکل کہہ ہی نہیں سکے کہ اس کو یوں ڈیفائن کر لیں. ایکسپلینیشن تو دور کی بات ہے. اچھا, کیوں ڈیفائن نہیں کر سکے؟ کیونکہ دیکھیں بات ہمیشہ اوپر سے نیچے ہم غربا تک آتی ہے. بڑے ڈیفائن نہیں کر سکے, حکومت ہی نہیں کر سکے. جب لاک ڈاؤن کو ڈیفائن نہیں کر پاؤ گے آپ, تو آپ لاک ڈاؤن بھی نہیں کر پاؤ گے, یہ طے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ کل ٹریفک کھل رہی ہے, یہ ٹریفک نہیں کھل رہی. ابھی پروگرام سے پہلے یہ ارسلان بٹی کہہ رہا تھا یہ کٹا کھل رہا ہے. پہلے تو صرف کرونا کھلا ہوا ہے نا, پھر اب کرونے کا ساتھ کٹا کھل رہا ہے. اب اس میں ایک پنجابی کا مجھے اخان یاد آیا, سیانے کہنے نے ویلے دی نماز کویلے دیاں ٹکراں. اگر آپ پہ فرض تھا جو ایس او پی دینا, یا جو آپ اس کے لیے پروٹوکولز دیتے یا اپنے عوام کو بتاتے کہ بھئی یہ منصوبہ بندی ہے, آپ نے وہ دی نہیں ہے, آپ نے وہ فرض ادا نہیں کیا. تھوڑے دنوں بعد جب آپ پھر یہ کہہ دیں کہ جی نہیں اب لاک ڈاؤن کو ذرا سخت کر لیں, پھر جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا فلاں مارکیٹ کم کر لیں, فلاں مارکیٹ وہ کر لیں, یار آپ 1.5 انچ کی کتنی کو مساجد بنائیں گے؟ آپ لاک ڈاؤن کو یونیفارمٹی دیں. جس طرح کرونا نے یونیفارمٹی دی ہے, نہ غریب چھوڑتا ہے, نہ بچہ چھوڑتا ہے, نہ بوڑھا چھوڑتا ہے, نہ جوان چھوڑتا ہے, نہ خوبصورت چھوڑتا ہے, نہ دیوانہ چھوڑتا ہے, نہ عاشق چھوڑتا ہے. تو اسی لیے آپ نہ گھر والے کو چھوڑتا ہے, نہ باہر والے کو چھوڑتا ہے, ککھ نہیں چھوڑتا. تو آپ کچھ تو چھوڑے نا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ حکومت اور کرونا مجھے تو لگتا ہے آپس میں ملتے جلتے ہیں. اس نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے نہیں چھوڑنا, اور حکومت نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے کوئی چیز ڈیفائن نہیں کرنی. دیکھیں ٹریفک کھلے گی, میں آپ کو دعوے سے میں ماڑا بندہ ہوں لیکن میں ٹریفک میں پھرنے والا ہوں یار. میں اسی میں نہیں رہتا 24 گھنٹے. میں یہاں آپ کے یہاں تک بھی محنت کر کے آیا ہوں, ان بسوں لاریوں پہ محنت کر کے آیا ہوں. بس بسوں لاریوں میں وہ چورن ہی نہیں بیچا, وہ اب آپ یہاں آ کے بیچ رہے ہیں میڈیا ہاؤسز میں. تو یہ کبھی ایس او پی بڑا لالچی ہوتا ہے, کنڈکٹر بڑا لالچی ہوتا ہے, بس مالک بڑا لالچی ہوتا ہے, ٹرک ڈرائیور. یار ہم جس حکومت سے ایکسپیکٹ کرنے سے قاصر ہیں, ہم ان ٹرانسپورٹروں سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ آپ نے 2-3 دن پہلے ایک ٹرانسپورٹر سے پوچھا تھا نا, آپ نے پوچھا تھا اسے آپ نے کیا اہتمام کیا ہے, اس کی ایک بھی بات ٹھیک نہیں تھی, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ کتنے ڈرائیوروں کو, کتنے کنڈکٹروں کو وہ دوڑاتے تو رضی وہ 2 سواریاں چک کے اندر کر دیتے ہیں. فیملی کو ساتھ بٹھائیں گے یا فیملی کو دور بٹھائیں گے. دیکھیں تھوڑا سا صبر تھا.
اور کر لیتے, کوئی میڈیسن بازار میں آ جاتی. یا میں آخری بات کروں, آئی ایم سوری بٹی میں تیرا ٹائم لے جاتا ہوں یار, یہ میں ظلم ضرور کرتا ہوں, روزوں میں ظلم کرنا تو نہیں چاہیے, لیکن مجھے مزہ بڑا آتا ہے جب میں تمہیں مظلوم ثابت کرتا ہوں اور خود کو ظالم. اچھا, میں لگتا ہے میں حکومت ہوں, یہ محکوم ہے. تو عرض یہ ہے یا حکومت ایک چھوٹا سا سائنٹیفک ٹرک کھیلے, اتنے ٹرک کھیلتی ہے نا, کیا ان کو کوئی وزیر نہیں بتاتا یہ کہہ دے کہ ہم جناب ہارڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں, ہم نے ہارڈ امیونٹی کھولی. ہارڈ کا مطلب میں بتا دوں اپنے ناظرین کو, ہارڈ کا مطلب ہوتا ہے غول یا غلہ یا ریوڑ. تو ہم نے یہ ویسے یہ انسانوں کو ریوڑ تو انسانوں کا نہیں کہنا چاہیے, لیکن مطلب یہ ہے یا تو یہ کہہ دیں ایک پالیسی میڈیکل بیان دے دیں, وزیر ان کے پاس ہے نہیں, وزیر اعظم صاحب بھی کہہ دے کہ جناب ہم نے ہارڈ امیونٹی کی طرف دستک دی ہے, یا وہ اس شاہراہ پہ ہم چل رہے ہیں, ہم سڑکوں پہ نہیں چل رہے, تو چلے ہم سمجھیں گے کہ شاید حکومت کو میتھڈالوجی استعمال کر رہی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے حکومت میتھڈالوجی تو استعمال کر نہیں سکتی, ذہن بھی استعمال نہیں کر رہی. ہوئے 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 بٹی صاحب, میں تے جنہ کہ اج انہوں نے فائرنگ کر دیتی ہے, میں تو لگتا ہے ماسک پا لیا جائے. بٹی صاحب, یہ جو ٹرانسپورٹ کھلنے لگی ہے, اور ٹرانسپورٹ میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ہاں جو لاہور کے اندر جو میجر سورس بن گیا ہوا ہے کمیونیکیشن کا, ٹرانسپورٹیشن کا, وہ چنگچی ہے. چنگچی پہ 3 سواریاں پیچھے 3 آگے اور 2 ٹینکی پہ بھی ہوتی ہیں. جی جی. اور اس میں جو محبتوں کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے, میں اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالوں تو وہ کسی اور کی جیب میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور گود میں بچے بھی. اور کہاں کی سوشل ڈسٹینسنگ اور کیا کریں گے ہم؟ جی صاحب دیکھیں, ٹرانسپورٹ والا جو ہے نا یہ بڑا ڈیزاسٹر کرنے جا رہے ہیں. جہاں انہوں نے اتنا لاک ڈاؤن میں ڈیزاسٹر کیا ہے, وہ یہ بھی کر لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے وہ جس طرح وہ کون سے وہ روانڈا کے پریزیڈنٹ نے کہا جی کہ ہمارے ملک میں وہ نہیں ہے کرونا. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں ہے, اس کو کسی نے, اور یہ حقیقت ہے, یہ لطیفہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اس لیے کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس ہی نہیں ہیں. آپ کو حقیقت کہتے وقت کیوں یہ کہنا پڑتا ہے یہ لطیفہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا, نہیں وہ یہی بتا رہے ہیں, سمجھتے ہیں شاید یہ مذاق ہے, حکومت والے یہ سمجھتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے حکومت کے لیے آپ کہتے ہیں جی. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو چاند گاڑی یا چنگچی ہے اس میں 6 7 8 لوگ جاتے ہیں, اس میں سماجی فاصلہ ممکن ہی نہیں ہے, وہ عجیب قسم کی ٹرانسپورٹ ہے. ان دیٹ کیس اگر 50 سیٹر جو بس ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹر اگر کرائے بھی کام کر دیں گے اور اس کے بعد باقی بھی چیزیں وہ کر دیں گے, پرووائڈ کریں گے, تو کیا وہ 50 سیٹر کی جگہ پہ جو ہیں وہ تو جو اس کے ساتھ چھوٹی ایک نشست ہوتی ہے بسوں میں, وہ تو اس کو بھی جو ہے یوٹیلائز کرتے ہیں, اس پہ بھی ایک بچہ یا دوسرا بندہ بٹھا لیتے ہیں کہ جی فلاں جگہ جانا ہے, لیکن جاتا وہ پورے راستے ہی ہے. تو وہ کیا 50 کی جگہ پہ 25 بندے لے کے جائیں گے؟ ممکن نہیں ہے. سوال ہی نہیں پیدا. اب یہ ہے خرچہ نہیں پورا ہوتا, خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا, کیونکہ بس نے انجن نے اتنا ہی چلنا ہے جتنا اس نے 50 بندوں کے ساتھ کھینچنا ہے, یا 25 یا وہ خالی جا رہی ہے, اس کے تو ٹائر بھی اتنے چلنے ہیں, اس کا انجن بھی اتنا چلنا ہے, ڈیزل بھی اتنا چلنا ہے. ڈرائیور نے پوری دیہڑی لینی ہے, وہ کہتا ہے جی میری طرف سے آپ 50 بٹھائیں, میری طرف سے 100 بٹھا دیں, میں نے تو چلا دینی ہے گاڑی, اور میری طرف سے خالی لے جائیں, میری طرف سے خالی لے جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کرنے کیا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ مسئلہ یہ ہے کہ کرونا ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ جو ہے جمعے والے دن جو اپنا خطاب کیا اس کے اندر مانے کہ جی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے, لیکن میں اپیل کرتا ہوں, انہوں نے اپیل کی ہے, انہوں نے ہدایت نہیں کی اور ہمیں آرڈر نہیں لگایا. یعنی اس طرح یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت بہت ہی ویک وکٹ پہ کھیل رہی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ وہ سب سے دبنگ قسم کے کپتان تھے, وہ ہیں ٹھیک ہے, لیکن کرکٹ کا کپتان اور ملک کے کپتان میں بہت فرق ہوتا ہے. معمولی سا زمین آسمان کا فرق نہیں, وہ معمولی جو ہے نا جی وہ 100 اور 100 معمولی سا زمین آسمان کا. بٹی صاحب آپ کے پاس ایک خبر ہے, پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں آئے اس اجلاس کے اندر؟ حالانکہ اپوزیشن لیڈر کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے نہیں آنا کیونکہ پرائم منسٹر آ رہا ہے, پرائم منسٹر پھر بھی نہیں آئے. بات یہ رہی صاحب کہ پرائم منسٹر صاحب کو کچھ ڈر بھی ہے, خوف بھی ہے, اور اگر آ جاتے دونوں تو اب دیکھتے کہ میچ وہاں پہ کیسا مزیدار پڑتا. کیونکہ دیکھیں اس میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے جی کہ جناب اپوزیشن پہ بلیم دیتے ہیں ہر چیز کا مسئلہ. کرونا کا بھی شکر ہے کہ کرونا پہ ابھی شاید نہیں بولے, لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کئی وہاں پہ اس میں بحث کے اندر کہ جی اپوزیشن ذمہ دار ہے اس کی, آپ نے بند کر دیا. پرائم منسٹر صاحب دیکھیں جس وقت اجلاس رہی صاحب, ایک تو وقت بڑا ظالم چیز ہے, وقت تھوڑا سا اگر شام کا رکھ لیتے لیٹ تو ہم آ جاتے. اب دن میں بڑا مشکل ہوتا ہے جی, بڑا مشکل ہوتا ہے. موکل جو ہیں وہ دیر رات تک جگا کے رکھتے ہیں ہمیں, پھر ان سے کمیونیکیشن ہوتی ہے, پھر اس میں مسائل ہم ڈسکس کرتے ہیں,
پھر کورونا کو دیکھنا ہوتا ہے, پھر باقی چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں, پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی لاک ڈاؤن جو ہے اس کا لاک ڈاؤن کا LOC کرنا ہے یا LOC کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, سمجھ نہیں آتی ہے ہمیں کہیں. مومنٹ توکل پہ چلتا اب ہے, وہ سارا کچھ وہ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہمیں نیند آ جاتی ہے صبح. بٹی مومنٹ توکل پہ چلتا ہے, جی بالکل ایسے ہی ہے, موکل پہ نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, ہم بالکل ٹھیک ہے, ہم نے توکل بھی کر کے دیکھا ہے, موکل بھی, لیکن وہ مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے اینڈ ٹائم کے اوپر جب ہم نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے. لیکن حکومت عقل پہ چلتی ہے, اور عقل میں جو ہے نفع اور نقصان جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے, عقل سے نقل نہیں ہوتی. جی بالکل. اور اگر آپ جو ہیں, اگر آپ کو نفع ہے, پچھلے دنوں جو کسی صاحب نے ہمیں کہا کہ جناب وہ 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کو, اور میں نے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا میڈیا گروپ لگتا ہے. میں کہا ساڑھا میڈیا گروپ سانو تنخواہ دین جو کر نہیں تھے, وہ کروڑ کا چیک کام میڈیا کو تنخواہ دینے جوگا چھوڑا ہی نہیں گیا. ہاں, میڈیا کو تنخواہ دینے جوگا چھوڑا ہی نہیں گیا, بلکہ سرکار نے جو 2 سال سے ڈیو ہیں پیسے نعیم مسعود صاحب, وہ بھی دینے کا جو ارادہ ظاہر کیا ہے, وہ عید سے ان کی خواہش یہی ہے کہ عید سے 1 آدھ روز پہلے ہی جاری ہوں, تاکہ وہ کہیں غلطی کارکن تک نہ پہنچ جائے. نہیں, چھوٹی عید میں کہ اگر وہ دینے ہی پڑ رہے ہیں تو وہ کہیں کارکن تک نہ پہنچ جائے, اور یوں کارکن جو ہے وہ اپنے انتظامیہ کے گلے پڑے اور ادارہ بند ہو, اور میڈیا جتنا زیادہ سے زیادہ کم ہوگا اتنا ہی سکون سے سو پائیں گے وہ 4 بجے تک, اور پھر قومی اسمبلی کے سیشن میں بھی نہیں آئیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. سنڈے کا ہمارا یہ اسپیشل ایپیسوڈ تھا. کل ریگولر پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.